بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری زندگی کے ساتھیوں، میرے سامعین اور میرے ناظرین، دنیا بھر میں نیٹ کے ذریعے سے ہماری یہ ویڈیو دیکھنے والے میرے بھائیوں، میں سارے انسانوں سے مخاطب ہوں، پوری انسانیت سے، جنات سے بھی مخاطب ہوں، شیاطین سے بھی مخاطب ہوں۔ صحیح ہے، ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے۔ جو جنات ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ جو شیاطین ہیں ان پر بھی ایمان ضروری ہے کہ ایمان لائے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ایمان لانا چاہیں گے تو کوئی پابندی نہیں۔ جو ابلیس لعین جو ہے نا، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان لانا چاہتا تو ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کی نصیب بدبخت ہے نا، بدبخت وہ ازلی بدبخت ہے، وہ ایمان نہیں قبول کرے گا۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن جب سارے کے سارے دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور سارے کے سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو ہر لاکھ سال گزرنے کے بعد شیطان کو لایا جائے گا، جہنم سے باہر نکال کے نا ابلیس کو لایا جائے گا، اور وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام بھی سامنے آ جائیں گے، ان کو بھی لایا جائے گا۔ تو ابلیس سے کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو، ان کے سامنے جھک جاؤ، ان کا احترام قبول کر لو، ان کی تکریم کرو، اس کے بعد کلمہ پڑھو گے تو کلمہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہے گا کہ نہیں، میں جو ایک بار ضد کی ہے تو ابھی ضد پر ہی رہوں گا۔ لہٰذا کتابوں میں لکھا ہے، کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن یہ جس بندے نے لکھا تھا وہ تھا جماعت اسلامی والا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کی وہ روایت ہے، اس روایت کا اصل ماخذ جو ہے نا بڑی کتابیں ہیں، 7: بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف، ابو داود اور ترمذی، ابن ماجہ اور موطا امام مالک۔ ان کتابوں میں مجھے یہ حدیث شریف نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ بہرحال جنہوں نے لکھی تھی انہوں نے یہ بات کہی تھی، صحیح ہے۔ باقی واللہ اعلم، باقی اللہ کو پتہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہماری زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ مقصد ہماری زندگی کا کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے۔ جنت انسان کو 2 چیزوں پہ ملے گی، 2 چیزوں پہ۔ اگر وہ 2 چیزیں نہ ہو تو جنت نہیں ملے گی۔ اور 2 چیزیں یہ ہیں: اللہ سے حد سے زیادہ محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنا۔ جو بندہ دل میں اللہ سے خوف کھاتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی بخشا جائے گا۔ اگر گناہگار ہے تو شروع میں جہنم میں بھی جا سکتا ہے، پھر آخر میں اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے اور جس دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اس کے لیے جنت میں جانا محال ہے، محال۔ قرآن شریف میں اللہ نے مثال فرمائی ہے نا، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ یہ کافر جو ہے نا، یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ داخل نہیں ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نہ گزارا جائے۔ جو سوئی کا ناکا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اونٹ بڑا ہوتا ہے۔ اونٹ کو نہ چھوٹا کیا جائے اور نہ سوئی کے ناکے کو بڑھایا جائے۔ اور سوئی بھی عام سوئی ہو جس سے کسی کپڑے کو سیا جاتا ہے، ایسی سوئی ہو، اور اونٹ بھی ایسا ہو جیسا کہ ہے۔ اگر یہ اس کو اونٹ کو اس کے اندر گزارنا ہو نا سوئی کے ناکے میں، تو نہیں گزر سکتا، محال ہے، انسان کے لیے محال ہے، انسان اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کفار کا جنت کے اندر داخل ہونا ایسا ہی محال ہے۔ تو کافر بندہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کثیرا، یہ حدیث شریف میں آتا ہے، جو بندہ اللہ کی کوئی نعمت استعمال کرے اس کے بعد یہ پڑھ لے، الحمدللہ کثیرا، اللہ کے لیے تعریفی ہے بہت زیادہ۔ تو جو نعمت اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی، اس نے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو اور زیادہ مطلب ہے اپنے حق میں ثواب لے آیا، اور وہ نعمت بھی اللہ جو اس کو ابھی ملی ہے اللہ پاک معاف کر دیں گے، حساب نہیں لیں گے۔ ایک اور دعا یہ ہے، پانی پینے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلھا ملحا وجاجا بذنوبنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پانی پلایا تو میٹھا پانی تھا، میٹھا بھی تھا اور گلے میں آسانی کے ساتھ اتر گیا۔ اپنے رحمت کی وجہ سے اور اللہ نے نہیں بنایا اس پانی کو نمکین اور کڑوا، تاکہ گلے کے اندر اترے تو گلے میں تکلیف ہو جائے۔ اللہ نے اس کو کڑوا نہیں بنایا، اس کو
بیکار نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر اللہ پاک ہمارے گناہوں پر فیصلہ کرتے تو پھر ایسا ہوتا ہے جو پانی ہمیں پینے کو ملتا وہ بھی کڑوا ہوتا اور پھیکا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اور اللہ سے خوف رکھنا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ سے محبت ہے اس کا مظاہرہ اپنے اعمال سے کریں۔ جہاں گناہ کا وقت آ جائے تو اللہ کا دل کے اوپر اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں 4 چیزیں ہے، ضروری ہے بہت۔ اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنی ہے، تب مومن ہوگا، ورنہ اس کے بغیر مومن نہیں بن سکتا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ کی ذات کو ماننا اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک نہ مانیں، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی شہید کو۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے بعض مخلوق کو اپنے نور سے بنایا ہے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، تو یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ اس طرح کہ آپ نور تو روشنی کو کہا جاتا ہے نا، روشنی کو نور کہا جاتا ہے نا، جیسے دن کی روشنی ہے، دن کا اجالا ہے، بلب کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، یہ روشنیاں سب مخلوق ہے، مخلوق ہو۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایسا مانا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ان سے ایک نور نکلتا ہے، اور وہ نور سے اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، تو وہ نور پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ سے الگ ہو جائے گا نا۔ جب اللہ سے الگ ہوا تو مخلوق ہوا، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اگر آپ اس طریقے سے مانیں گے کہ اللہ نے اپنے نور سے بنایا، پھر اللہ پاک کو آپ نے تقسیم کر لیا۔ وَجَعَلُوا مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا یہ کافر لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا تجزیہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جز مانتے ہیں، کہتے ہیں نا تجزیہ نگار ہے۔ تجزیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تجزیہ کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا ٹکڑا کرنا، الگ الگ کرنا۔ مبصرین کہتے ہیں، مبصرین آئے تھے دیکھنے کے لیے۔ مبصر ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو انتخابات کے دوران آتے ہیں، وہ نظر ڈالتے ہیں کہ یا انتخابات میں دھاندلی تو نہیں ہو رہی، انتخابات صحیح ہو رہی ہے یا دھاندلی ہو رہی ہے، ان کو مبصرین کہا جاتا ہے۔ مبصرین، مبصر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا، دیکھنے والا سے عربی کے الفاظ ہیں، عوام کو نہیں پتہ بیچاروں کو، جو عربی کی زبان سے واقف نہیں ہے تو اس کو کیا پتہ بیچارے کو۔ تو اسلامی زبان ہماری عربی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایسا ماننا ہے، بی مثال ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مثال نہیں ہے مخلوق میں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ معراج شریف کے واقعات میں جو احادیث آئی ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن شریف کا کوئی حصہ آیا اس کے بارے میں، قرآن شریف کے کچھ حصے میں معراج کا ذکر ہوا ہے، باقی جو واقعات ہیں وہ حدیث میں ہیں۔ لیکن سدرۃ المنتہا تک جو ہے نا، یہ قرآن شریف میں ہے کہ وہاں تک گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کا جو کچھ بھی ہے نا، وہ ایسے احادیث سے ثابت ہے جو احادیث حسن تو ہے لیکن صحیح احادیث نہیں ہے، احادیث صحیحہ نہیں ہے۔ وہاں پہ سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کا جو سفر ہے اس کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہے نا، وہ نسبتاً احادیث صحیحہ متواترہ نہیں ہے، اس سے کم درجے کی ہے۔ لہٰذا بہت کچھ اوپر کے لیے بہت کچھ بیان کیا گیا۔ یہ یہاں تک کہ جب اللہ کے حبیب مکہ سے جا رہے تھے تو بیت المقدس تک تو بوراق پہ گئے تھے۔ بوراق ایسا چیز تھا جو گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا، اور قدم اتنا جلدی جا رہا تھا جیسا کہ جہاں دیکھتا وہاں قدم رکھ لیتا۔ بس چند منٹوں میں جو ہے نا وہ بیت المقدس پہنچے۔ پھر وہ بیت المقدس میں جو ہے نا ایک سیڑھی لائی گئی، سیڑھی، معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے، عربی زبان میں معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے۔ اس سیڑھی کے اوپر اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے، اور وہ سیڑھی آسمان کی طرف چلی گئی۔ جیسا کسی چیز کو لانچ کیا جاتا ہے نا تو وہ بھاگ جاتی، اس طرح وہ سیڑھی آسمان کی طرف چلی، اور یہ سیڑھی جو ہے نا یہ سدرۃ المنتہا تک گئی۔ ہر آسمان میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتی ہوتی رہی، اور جب سدرۃ المنتہا تک گئی ہے، یہ جنت کے نیچے ایک درخت ہے جو بیر کا ہے، بیر کا، اس کے بڑے بڑے پتے ہیں، اور وہ عجیب اس کے اندر جو ہے نا میوے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے میوے ہوتے ہیں جیسا کہ ایک مٹکی کے برابر ایک دانہ ہے، اور وہ اشیاء سے زیادہ میٹھا ہے۔
تو سدرۃ المنتہا سے اوپر پھر ایک چیز لائی گئی ہے جس کو رف رف کہتے ہیں. رف رف وہ رف رف جو تھا وہ ریشم کا بنا ہوا ہے. ایک تخت تھا، تخت لیکن ریشم کا بنا ہوا تھا. اس پر اللہ کے حبیب بیٹھ گئے. وہ ریشم کا تخت پھر اوپر کی طرف چلا گیا، عرش الہی کے قریب گیا. یہ جس روایت سے اس کو بیان کیا گیا نا وہ حدیث صحیحہ نہیں ہے. کوئی نسبتاً حدیث ہے لیکن تھوڑی کمزور ہے، حسن میں ہوں گے یا اس طرح ہوں گے. تو لہٰذا ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے. تو لہٰذا اللہ کو پہچاننا یہ ہے کہ اللہ کو ایسا مانو کہ اللہ کا مثال نہ مانو، مخلوق کو اللہ کی ذات میں شریک نہ مانو، مخلوق کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانو، مخلوق کو متصرف فی الامور نہ مانو. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بہت کچھ دنیا میں ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے عقائد کو صحیح رکھو. ہمارے اس چینل کا نام ہے تصحیح العقائد، عقائد کا صحیح کرانا. تقابل ادیان سابقہ، یعنی مساوی دین کو عیسوی دین کو قرآن کے سامنے لے کے آنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہتے تھے، ان کا دین جو تھا وہ مسخ کر دیا گیا، اس کی شکل بگاڑ دی گئی تھی. صحیح ہے، اس کا اعتماد نہیں رہا تھا. رات کو میں 9 بجے سویا ہوں، 9 بجے 12:20 تھا. تو اس بار میں نے نماز پڑھی. نماز کے بعد میرا ارادہ تھا ابھی سو جاؤں، بس وہاں گلی میں رونے کی آواز آ گئی. جب میں باہر نکلا تو ایک واقف بندہ تھا، درزی، اس کا والد صاحب فوت ہو گیا تھا. تو میں ادھر چلا گیا. پھر میں ان کو کہا کہ میں قرآن شریف لے کے آتا ہوں یا مجھے دے دو، قرآن شریف پڑھیں گے یہاں پہ آپ لوگ، چپ ہو جاؤ. لیکن وہ لیڈیز چپ نہیں ہو رہی تھی. وہ اپنے والد صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی ابا واپس آ جا، ابا واپس آ جا، ابا واپس آ جا. میں بھی بہت رویا ہوں، بہت حد سے زیادہ رویا، گھر تک روتا رہا. بہت زیادہ متاثر ہوا کیونکہ وہ بندہ میرا واقف تھا، بوڑھا بندہ تھا، 100 سال کا تھا تقریباً. اس کی کمر جھک گئی تھی. وہ ایسے ٹیڑھا ہو کے چلتا تھا، کوبا ہو کے چلتا تھا. وہ اس سال میں وہ لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا، سائیکل کے اوپر باندھ کے نا کافی دور سے لکڑیاں لے کے آتا تھا. میں نے اس کے بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ایسا محنت کرے گا تو اس کی جسم کے اندر کچھ طاقت رہے گی، ورنہ تو یہ چارپائی پہ پڑا مر جائے گا. بیٹا اس کا درزی ہے، اس کا صدام نام ہے. تو اس کا مجھ پر بہت برا اثر ہوا. پھر میں روتا رہا کافی دیر. رونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے رونا آنا شروع ہو جائے. بلا وجہ نہیں، اللہ کے خوف سے اور اللہ کے محبت میں رونا بہت بڑی چیز ہے. ایک فرشتہ ہے وہ آتا ہے جس وقت اللہ چاہتے ہے بندہ رونا شروع کرے تو فرشتہ اپنا پر جو ہے نا اس انسان کی جگر کے اوپر مارتا ہے، جگر کے اوپر. جس وقت وہ پر مارتا ہے تو بندے کو رونا آ جاتا ہے. پھر بندہ جتنا رونا چاہتا ہے اتنا رو لیتا ہے، پھر جتنا آنسو بہانا چاہتا اتنے آنسو بہا دیتا ہے. اللہ کے محبت میں رونا، اللہ کے خوف سے رونا، یہ کمال کی چیز ہے، کمال کی چیز. جس بندے کو رونا نہیں آتا وہ ایسا کرے یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا کرے، کوشش کرے یتیموں کو دعوت دیا کرے. جب وہ چند دن یتیموں کو دعوت دے گا نا تو اس کے دل میں رحم آ جائے گا، اس کو پھر رونا آئے گا. غریب لوگوں کو دعوت دیا کرے، غریب لوگوں کو دعوت دے گا نا وہ خوش ہوں گے، دعا بھی کریں گے، اس کے دل میں پھر خدا ترسی آ جائے گی، رحم آ جائے گا. ویڈیو طویل ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر اور بنائیں گے. اللہ حافظ.